بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے 15 جون سے لے کر 21 جون 2026 کا یہ ہفتہ برج حمل یعنی ایریز کے حامل افراد کے لیے کیسا رہے گا۔ ہفتے کے آغاز کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے انتہائی اہم اور زندگی میں بڑی ہلچل مچانے والا ثابت ہوگا۔ آپ کے پہلے گھر کے اندر مریخ کی موجودگی آپ کے اندر بے پناہ ہمت، جرأت اور ایک نیا جوش پیدا کرے گی، جس سے رکے ہوئے کاموں کو تیز رفتار ملے گی۔ ہفتے کے آغاز میں چاند اور سورج کی دوسرے گھر میں پوزیشن آپ کی توجہ مالی معاملات پر مرکوز رکھے گی، اور جیسے ہی 15 جون کو سورج آپ کے تیسرے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا، آپ کے اندر کمال کا اعتماد، سفر کے بہترین مواقع اور چھوٹے بہن بھائیوں کا بھرپور آپ لوگوں کو تعاون دیکھنے کو ملے گا۔ چوتھے گھر میں سیارہ زہرہ اور مشتری کی خوبصورت پوزیشن سے آپ لوگوں کو گھریلو سکھ، اگر آپ جائیداد لینا چاہتے ہیں یا جائیداد بیچنا چاہتے ہیں، اگر آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں یا گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو گھریلو سکھ، جائیداد اور گاڑی کے سکھ سکون میں زبردست اضافہ ہوگا۔ جبکہ 5ویں گھر کا کیتو اور 11ویں گھر کا راہو اس ویک آپ لوگوں کو اچانک اور غیر متوقع ذرائع سے بڑی کامیابیاں دلوا سکتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس ہفتے غصے اور جلد بازی پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کو ترقی کی نئی راہوں پر لے جانے کا صاف صاف اشارہ دے رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے ملا جلا سا اثر لے کے آئے گا۔ آپ کے لگن یعنی پہلے گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کو جسمانی طور پر انتہائی چست، توانا اور متحرک رکھے گی، پرانی بیماریوں سے لڑنے کی بھرپور طاقت دے گی۔ تاہم تالے میں مریخ کا ہونا مزاج میں تھوڑی سی سخت، تیزی، غصہ اور چڑچڑاپن بھی لا سکتا ہے، جو کہ آپ لوگوں کے بلڈ پریشر کو بڑھانے یا ذہنی تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس ویک خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ ہفتے کے ابتدائی دنوں میں دوسرے گھر میں چاند اور سورج کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کو آنکھوں میں جلن، چہرے پر پمپل یا دانتوں میں چھوٹی موٹی درد کی عارضی شکایات ہو سکتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ چوتھے گھر میں مشتری کی نظر آپ کو ہر بڑے عارضے سے محفوظ رکھے گی، لیکن مریخ کی پوزیشن کی وجہ سے آپ لوگوں نے گاڑی چلاتے وقت یا کچن میں کام کرتے ہوئے تیز رفتار سے پرہیز کریں، اور کچن میں استعمال ہونے والے چھری، چاقو آلات کے استعمال میں بھی آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے۔ اور پانی کا اس ویک آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور اس ویک صبح کی ہلکی پھلکی واک بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے، تاکہ آپ کا پورا ہفتہ اچھے سے گزرے۔ میرج لائف کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے خوشیوں کی نئی بہار اور رشتوں میں پختگی لانے والا ثابت ہوگا۔ چوتھے گھر میں سیارہ زہرہ اور مشتری کا خوبصورت میلاب گھریلو ماحول کو محبت سے بھر دے گا، اور آپ کے لائف پارٹنر کے دل میں آپ کے لیے عزت اور محبت کو مزید بڑھاوا دے گا۔ اگر ماضی میں کسی بات پر کوئی الجھن، دوری یا تناؤ چل رہا تھا، تو اس ہفتے وہ معاملات بہت خوبصورت طریقے سے سلجھ جائیں گے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے۔ تاہم پہلے گھر کا مریخ آپ کے لہجے میں کبھی کبھار تھوڑا بہت سختی یا غصہ لا سکتا ہے، اس لیے اپنے پارٹنر سے بات کرتے ہوئے نرمی اختیار کیجیے گا، تاکہ گھر کا سکون برقرار رہے۔ آپ کا شریک حیات آپ کے ہر ممکن خوشی کا خیال رکھے گا۔ خاندانی ماحول میں سکھ کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ جو لوگ سنگل ہیں ان کے لیے بھی شادی کے معاملات میں فیملی کی طرف سے بڑی خوشخبری اور کامیابیوں کا وقت آ چکا ہے۔ مالی حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے دولت کی برسات اور معاشی استحکام کا ایک شاندار ہفتہ ثابت ہوگا۔ ہفتے کے آغاز میں دوسرے گھر میں چاند اور سورج کی موجودگی آپ کے بینک بیلنس، فیملی بزنس میں اچانک بڑے فائدے کا اشارہ دے رہی ہے۔ اگر آپ کا کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے، تو اس ہفتے واپس ملنے کے مضبوط امکانات ہیں۔ چوتھے گھر کے سیارہ زہرہ اور مشتری آپ کو گاڑی خریدنے، گھر کی آرائش و زیبائش یا پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کریں گے، جبکہ 11ویں گھر کا راہو آپ کی آمدنی کے گراف کو غیر متوقع طور پر بہت اوپر لے کے جائے گا، اور آپ کو ایک سے زیادہ ذرائع سے کثیر منافع حاصل ہوگا۔ کاروباری فیصلے انتہائی سود مند ثابت ہوں گے۔ اخراجات پر اس ویک آپ کا مکمل کنٹرول رہے گا، اور آپ لوگوں کی آمدنی اتنی شاندار ہوگی کہ آپ ایک بہترین بچت کرنے میں بھی پوری طرح کامیاب رہیں گے۔ کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو اور پیشہ ورانہ زندگی میں عروج پانے کا وقت ہوگا۔ 15 جون کو جیسے ہی سورج آپ کے تیسرے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، آپ کی پراکرم، محنت اور کام کرنے کی رفتار میں زبردست اضافہ ہوگا۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر بڑے افسران یا بااثر لوگوں کا بھرپور تعاون ملے گا، جس سے آپ کا وقار اور رتبہ دفتری ماحول میں مزید بلند ہوگا۔ پہلے گھر کا مریخ آپ کو حاسدین اور دشمنوں پر فتح دلائے گا۔ دفتری سیاست آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ سینئرز آپ کی کارکردگی سے متاثر ہو کر پروموشن یا تنخواہ میں اضافے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ، میڈیا، آئی ٹی اور تحریری کاموں سے جڑے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ زبردست کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ وہ افراد جو نئی جاب کی تلاش میں ہیں، انہیں ہفتے کے وسط میں کوئی پختہ
اور شاندار آفر مل سکتی ہے۔ کاروباری افراد کے لیے اپنے کام کو پھیلانے اور نئے معاہدے کرنے کے لیے یہ وقت انتہائی سازگار رہے گا۔ لو ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے محبت کی نئی سحر اور دلوں کو جوڑنے والا ثابت ہوگا۔ 5ویں گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کو اپنے رشتے میں زیادہ مخلص اور گہرا بنائے گی۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے تعلقات میں کوئی دوری یا غلط فہمی چل رہی تھی تو اس ہفتے بات چیت کے ذریعے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ دونوں کے درمیان قربت، انڈرسٹینڈنگ اور رومانس میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ آپ کے ذہن کے چوتھے گھر میں بیٹھا ہوا سیارہ زہرہ آپ کے جذباتی تعلق کو مزید خوبصورت اور پرکشش بنائے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے جذبات کی قدر کریں گے اور وہ بھی آپ کی محبت کا بھرپور جواب دے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنے لو پارٹنر کی طرف سے کوئی خوبصورت تحفہ یا سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ جو لوگ اکیلے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے تیسرے گھر کے سورج کی بدولت اپنے دل کی بات کہنے کا یہ ایک بہترین وقت ہوگا، کیونکہ سامنے سے مثبت جواب ملنے کے قوی امکانات بنے ہوئے ہیں۔ عرض یہ کہ محبت کے معاملے میں یہ پورا ہفتہ آپ کو دلی سکون فراہم کرے گا۔ گھریلو خواتین کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے خواتین کے لیے انتہائی خوشگوار، پرامن اور دلی سکون کا لے کے آیا ہے۔ چوتھے گھر میں مشتری اور زہرہ کی موجودگی گھر کے ماحول کو سکھ اور چین کا گہوارہ بنائے گی۔ آپ کے اپنے سسرال اور میکے دونوں طرف کے لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہت لاجواب رہے گی۔ خاندان اور رشتہ داروں میں آپ کی عزت اور اہمیت بڑھے گی اور ہر کوئی آپ کے سلیقے اور فیصلے کی تعریف کرے گا۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے گھر کے کسی معاملے میں یا بچوں کی وجہ سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار تھی تو وہ پریشانی اس ہفتے مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ لائف پارٹنر اور بچوں کی طرف سے آپ کو بھرپور محبت اور تعاون ملے گا، جس سے آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ اس ہفتے آپ گھر کی سجاوٹ یا اپنی ذات کے لیے کچھ قیمتی شاپنگ بھی کر سکتی ہیں۔ صحت بھی عموماً آپ کی اس ہفتے اچھی رہے گی، بس کچن میں کام کرتے ہوئے مریض کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کو ایک بہترین ہوم میکر کے روپ میں سکھ اور اطمینان فراہم کرے گا۔ رشتے کی تلاش، نکاح منگنی یا بات پکی کرنے والوں کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے انتہائی مبارک اور خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے۔ چوتھے گھر میں سیارہ جوپیٹر اور مشتری اور 11ویں گھر کے راہو کی وجہ سے رشتوں کے معاملات میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کا یہ سیارگان کی پوزیشن اشارے دے رہی ہے۔ جو لوگ طویل عرصے سے ایک اچھے اور پائیدار رشتے کی تلاش میں تھے، ان کی یہ جستجو اب انشاءاللہ عزیز اس پورے مہینے میں ختم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ہفتے یا اس مہینے آپ کی پسند اور معیار کے مطابق کوئی بہت ہی شاندار رشتہ اچانک سامنے آ سکتا ہے۔ وہ افراد جن کی بات چیت کہیں پہلے سے چل رہی تھی لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے، اس ہفتے ان کے گھر والوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بہت لاجواب رہے گی۔ بات پکی ہونے یا منگنی کی تاریخ طے ہونے کے بہت مضبوط امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ اپنے پسند کی شادی کے لیے گھر والوں کو منانا چاہتے ہیں تو یہ وقت اپنی بات آگے بڑھانے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ والدین کا جھکاؤ اب آپ کی طرف ہوگا اور وہ خوشی خوشی اس رشتے کے لیے رضامند ہو جائیں گے۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے والوں کے کاموں میں آنے والی تمام انشاءاللہ عزیز رکاوٹیں اس ویک یا اس پورے مہینے میں اللہ کے کرم و فضل سے ختم ہوں گی۔ بیرون ملک ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل افراد کے لیے انتہائی سازگار اور بڑی کامیابیاں دلوانے والا ثابت ہوگا۔ 12ویں گھر کے سیارہ کی پوزیشن اور تیسرے گھر میں سورج کا آنا ان لوگوں کے لیے بہت شاندار رہے گا جو طویل عرصے سے بیرون ملک جانے کے لیے ویزا، PR یا کسی بھی قسم کے دستاویز کی پروسیسنگ میں رکاوٹوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اس ہفتے آپ کی وہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور کوئی بہت بڑی خوشخبری یا ویزے کی منظوری ملنے کے صاف امکانات موجود ہیں، کیونکہ جوپیٹر آپ لوگوں کے چوتھے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنی نامی نظر سے آپ لوگوں کے ذہن کے 12ویں گھر یعنی کہ بیرون ملک ٹریولنگ کے گھر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ افراد جو تعلیم، روزگار یا کاروبار کے سلسلے میں غیر ملکی سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا یہ سفر نہ صرف انتہائی پرسکون رہے گا بلکہ اس کے نتائج بھی آپ کی توقعات سے بڑھ کر شاندار نکلیں گے۔ جو لوگ پہلے سے بیرون ملک مقیم ہیں، ان کے لیے وہاں جاب یا رہائش کے معاملات میں حل رکاوٹیں ختم ہوگی۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاموں میں زبردست منافع حاصل ہوگا، بس اپنے کاغذات اور تیاری کو مکمل رکھیں، کیونکہ ستارے آپ کو پردیس میں چمکنے کا بھرپور موقع دے رہے ہیں۔ بچوں کی صحت، تعلیم اور مزاج کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ برج حمل کے حامل بچوں کے لیے انتہائی شاندار مثبت تبدیلیاں لے کے آیا ہے۔ اگر پچھلے کچھ دنوں سے بچے کسی موسمی بیماری کا شکار تھے یا ان کی صحت ناساز تھی تو چوتھے گھر کی مشتری کے زیر اثر اس ہفتے ان کی صحت میں تیزی سے سدھار آئے گا۔ وہ خود کو بہت زیادہ ایکٹیو اور توانا محسوس کریں گے۔ تعلیم کے میدان میں 5ویں گھر کا کیتو بچوں کی توجہ اور گہرے فوکس کو بڑھائے گا۔ وہ پڑھائی کو بوجھ سمجھنے کے بجائے شوق سے یاد کریں گے، جس کی بدولت امتحانات یا ٹیسٹ میں ان کی کارکردگی بہترین رہے گی۔ اساتذہ بھی ان کی تعریف کریں گے۔ جہاں تک بچوں کے مزاج کا تعلق ہے تو ان کے ضدی پن اور غصے میں واضح کمی آئے گی۔
इस वीक वो बड़ों का एहतराम करेंगे। घर का माहौल उनकी हंसी खुशी की वजह से बहुत पुरसुकून रहेगा। बस आपको बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ पर थोड़ी नज़र रखनी होगी ताकि खेलते वक्त वो चोट से महफूज रहें। मजमूई तौर पर वालिदैन के लिए अपने बच्चों की तरफ से दिली सुकून और फ़ख्र महसूस करने का यह बेहतरीन वक्त होगा। इस हफ्ते के सदक़ात और वज़ाइफ के हवाले से बात करें तो बुर्ज हमल के हामिल अफराद को चाहिए कि वो मंगल या हफ्ते के दिन काले चने, काली दाल या हस्ब तौफीक गोश्त का सदका लाजमी करें और परिंदों को बाजरा डालना अपनी आदत बना लें। जबकि वज़ाइफ में रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद या चलते फिरते कसरत से या फत्ताहु या रज़ाक़ु और या हफीज़ों का विद करें ताकि हर किस्म की नज़र बद, हासिदीन के शर और नागहानी आफतों से हिफाजत रहे और रिज़्क़ और माल दौलत का दरवाज़ा खुला रहे। तो नाज़रीन, सितारों के शानदार और मुस्बत पोजीशन से ये बात साफ ज़ाहिर होती है, यह हफ़्ता आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में खुशहाली, दिली सुकून और बड़ी कामयाबियाँ लेकर आ रहा है। बस आपने अपनी मेहनत को अरूज पर रखना है, हर काम पुरसुकून होकर करना है और जल्दबाजी या गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना है। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और यह हफ्ता आप सब के लिए बेशुमार खुशियाँ और बरकतें लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरी आप तमाम अहबाब से आखिर में एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।